کرے گا؟ خامن کا کون بدل بن سکتا ہے؟ وہ رات کیسی گزری ہوگی، دکھ کی رات کیسے کٹتی ہے؟ پھر سورج آیا اور اپنی ساری آنکھیں کھولتا ہوا آیا اور اپنی آنکھ کو برساتا ہوا آیا. وہ خود بھی گرم ہوا، ہوا کو بھی گرم کیا، پہاڑوں کو بھی گرم کیا، پتھروں کو بھی گرم کیا، حتیٰ کہ مکے کا ایک ایک پتھر آگ برسانے لگا. اس ہاجرہ کے پاس کوئی گھر نہیں جس کے سائے میں بیٹھ کر اس دھوپ سے جان بچا سکے. ایک معمولی سا درخت تھا کیکر کا. یہ صحرا کے درخت کی کتنی چھاؤں ہوتی ہے، اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور آسمان کو تک کہہ رہی ہے اللہ میں اس سے بھی راضی ہوں. مکے کے پتھر آگ بن گئے، ہوا آگ بن گئی، ساری فضا آگ بن گئی اور امت محمد کی ہانڈی تیار ہو گئی. اور پھر کھانا ختم اور پانی ختم. اب ماں بے بچہ مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چیخ و پکار ہے، ماں کی دہائی ہے، نہ کوئی ادھر سنے نہ کوئی ادھر سنے. اوپر آسمان ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں سننے والا. اللہ پاک اگر چاہتے تو پہلے دن چشمہ نکالتے، چاہتے تو پہلے پاؤں مارنے پہ چشمہ نکالتے، چاہتے تو اسماعیل کے پہلے آنسو پر چشمہ نکالتے. پر اللہ اپنا ہمیں نظام سمجھا رہا ہے کہ میں اپنے دین کے لیے قربانی مانگتا ہوں. بھگایا ہاجرہ کو، اٹھ جا. یہ تو صفا مروہ میں بھاگتے ہیں، پہاڑی ختم کر دیا سعودیوں نے. وہ تو پورا اونچا پہاڑ تھا جس کے اوپر اماں ہاجرہ چڑھی ہے. سینہ ایسے پھٹنے لگا ہے، چاروں طرف دیکھا. یہ تھا ڈوبتے کو دن کے خسارہ، پتہ ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتی، لہذا بے قرار ہو کے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ مرے، میرے پیچھے مر جائے، میں اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی. چڑھ گئی پہاڑ پر، شاید کوئی نظر آ جائے. طوفانی موجوں میں ڈوبتی کشتی کے ملاح کی طرح اماں ہاجرہ دیکھ رہی ہے کہاں سے کوئی نظر، کون آئے اس راستے پہ. پھر وہاں سے دوڑی نیچے کو آئی، بچہ نظروں سے غائب ہوا تو وہاں سے دوڑ لگائی. یہ وہ جگہ جہاں ہم بھاگتے ہیں، چونکہ بچہ نظر نہیں آتا تھا. پھر مروا پہ چڑھی، پھر ادھر دیکھا تو بچہ نظر آیا، پھر مروا پہ چڑھی ہے. پھر وہاں چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو اب اللہ تعالیٰ پانی نکال دیتا. ایک چکر لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، پھر چوتھا لگا، پھر پانچواں لگا، پھر چھٹا لگا، پھر ساتواں لگا. اب سینہ پھٹنے کو، پھیپھڑے پھٹنے لگے، پاؤں جواب دے گئے، سانس جواب دے گیا، آزاد جواب دے گئے اور تھک ہار کے وہ ماں گری پڑی ہے. اس تاریخ تو اپنی پڑھو، یہ آپ کی ماں ہے اور یہ آپ کا باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. یہاں سے یہ امت اٹھی ہے اور اب یہ کہتی ہے کہ بچے چھوڑ کے کیوں چلے جائیں؟ یہ کون سا اسلام آ گیا؟ یہ کہاں سے تبلیغ آ گئی؟ بے قرار سارے سہارے ٹوٹ گئے، آسرے ٹوٹ گئے، ساتھی چھوٹ گئے. آسمان پر بے قراری کی نگاہ ہے، بے بسی کی نگاہ ہے. پہلے اپنے پر بھروسہ تھا شاید ادھر سے کچھ ملے، شاید ادھر سے کچھ ملے. جب پاؤں شل ہو گئے، سینہ جو وہ پھٹنے لگا، پھیپھڑے پھٹنے لگے اور اپنی بس ہو گئی. اے اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں. اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک جو نگاہ اٹھائی ہے، ایسے چراتی ہوئی نظریں بیٹے کی طرف گئیں، حسرت بھری نگاہیں. کیا میں بھی مروں گی؟ میرا بیٹا بھی مرے گا، نہ میرے لیے پانی نہ بچے کے لیے پانی. تو ایک حسرت بھری نگاہ جیسے آخری نگاہ کوئی ڈالتا ہے، الوداعی نگاہ اپنے بچے پر پڑی. اس الوداعی نگاہ میں اللہ نے زندگی ڈال دی کہ ایک نوجوان کو دیکھا، خوبصورت نوجوان جو بچے کے پاس کھڑا ہوا ہے تو گھبرا گئی، ڈر گئی. پھر زندگی لوٹ کے آ گئی کہ یہ کون میرے بچے کے پاس آ گیا. دوڑ کے واپس آئی تو آدمی کا وجود کوئی نہیں اور بچے کی ایڑیوں سے پانی پھوٹ کے باہر آ رہا ہے. یہاں سے اس امت کی بسم اللہ ہو رہی ہے، یہاں سے یہ امت ابتدا کر رہی ہے. یہ ساری قربانی کیوں دلوائی گئی کہ اب اس امت کی، اس ماں کی گود سے، اس بچے کی پشت سے 1400 سال، 4000 سال کے بعد ایک امت پیدا ہوگی جس کی ہر ماں ہاجرہ بن کے دکھا دے گی، جس کا ہر بیٹا اسماعیل بن کے دکھا دے گا، جس کا ہر باپ ابراہیم بن کے دکھا دے گا. ہمیں تبلیغ رائے منڈ سے نہیں ملی،
نہ تبلیغ والوں سے ملی ہے، نہ ہم ان کو دیکھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ان کو دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کسی تبلیغ والے کی برائی دیکھی تبلیغ چھوڑ دی۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ ساری قربانی کیوں دلوائی گئی کہ اب اس امت کی، اس ماں کی گود سے، اس بچے کی پشت سے 1400 سال، 4000 سال کے بعد ایک امت پیدا ہوگی جس کی ہر ماں ہاجرہ بن کے دکھا دے گی، جس کا ہر بیٹا اسماعیل بن کے دکھا دے گا، جس کا ہر باپ ابراہیم بن کے دکھا دے گا۔ ہمیں تبلیغ رائمنڈ سے نہیں ملی، نہ تبلیغ والوں سے ملی ہے، نہ ہم ان کو دیکھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ان کو دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کسی تبلیغ والے کی برائی دیکھی تبلیغ چھوڑ دی۔ کیوں بھائی تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ کہ یہ برا ہے، تو میں نے کہا پھر نماز بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ نماز بھی تو پڑھتا ہے۔ اگر تبلیغ کا تعلق میری ذات سے ہے تو میری برائی دیکھ کے تبلیغ چھوڑ دیں، اگر تبلیغ کا تعلق ختم نبوت سے ہے پھر تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کسی نمازی کی برائی دیکھ کر نماز چھوڑتا ہے کوئی؟ کسی روزے دار کے گناہ کو دیکھ کر کوئی روزہ چھوڑتا ہے؟ کسی حاجی کی برائی کو دیکھ کر کوئی حج چھوڑتا ہے؟ تو میری برائی دیکھ کے تبلیغ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر میرا حکم ہے تبلیغ پھر چھوڑ دو، اور اگر اللہ کا حکم ہے، ختم نبوت کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے، تو پھر تبلیغ تو اوپر سے آ رہی، ہمیں ہر حال میں کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر اللہ کا پیغام سنانا اور پہنچانا، اللہ کی طرف ان کو بلانا، ساری دنیا کے قبلے کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ساری دنیا کا قبلہ اللہ بن جائے، ساری دنیا کے انسانوں کے چہرے کا قبلہ بیت اللہ بن جائے، اور دل کا قبلہ اللہ بن جائے، اور زندگی کا سانچہ محمدی بن جائے، یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا آج اللہ کو پہچاننا چھوڑ چکی ہے، اللہ کو نہیں پہچانتے، ہمارے ذمے ہے، ہمارا کام ہے۔ جیسے دکاندار اپنے سودے کی پہچان کراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مشہوری کراتا ہے، اخبار میں دیتا ہے، رسالوں میں دیتا ہے، ٹیلی ویژن میں دیتا ہے، ریڈیو میں دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے مشہوری پہ خرچ کرتا ہے۔ لوگوں کا دل خود بخود اس چیز کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آواز لگانے والے کا نقلی سودا بھی بک جاتا ہے، آواز لگانے والے کے کچے امرود بھی بک جاتے ہیں اور گلے سڑے کیلے بھی بک جاتے ہیں۔ آواز میں اتنی طاقت ہے میرے بھائیوں، پوری دنیا کے انسانوں میں اس بات کی آواز لگانا کہ دنیا کے لوگوں، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ کائنات میں، زمین آسمان میں کوئی تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں حیات نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں رزق نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں آنکھوں کا نور نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کانوں میں آواز کو نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے دل کو نہیں دھڑکا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے پھیپھڑوں کی فیکٹری کو نہیں چلا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے زبان کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے سانس کی نالی کو ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارے معدے میں غذا کو ہضم نہیں کروا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی زمین سے غلے نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے، کوئی محبتیں نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی عزت نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی امن نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، کہیں جنگ مسلط نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی اجازت کے، کہیں امن نہیں آتا سوائے اللہ کی اجازت کے، کوئی اونچا نہیں ہوتا سوائے اس اللہ کے چاہنے کے، کوئی نیچا نہیں ہوتا سوائے اللہ کی چاہت کے، کوئی محبتیں نہیں بکھیرتا سوائے اللہ کے چاہے، کہیں نفرتیں نہیں اگتی سوائے اللہ کے چاہے، کہیں زمین سرسبز نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں ہریالی نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں سبزہ نہیں اگتا جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں ویرانی نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں اولے نہیں برستے جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں بارش نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں بجلیاں نہیں گرجتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں رات نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے، کہیں دن نہیں نکلتا